اور ایک بڑا پیارا شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا، میں نے یاد آ گیا اچانک، او سبحان اللہ، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، پھر کو سبحان اللہ، جو ساڈا سارے تو رب ایک ہے تو پھر سرکار بھی ایک ہی نے، کو سبحان ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونے، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونے ہونا، سبحان اللہ، تیرے جہا سونا نبی لبا تو تاں جے ہوئے کوئی، کیوں نہ سبحان اللہ، میں کیوں کس نو کما تیرے جہا کوئی نہیں، کو سبحان، کو سبحان اللہ، اور جیسے سب کا خدا ایک ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، کو سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وإطرتہ وآل بیتہ وأبناتہ وأزواجہ وذریتہ وأحبابہ محبوبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، کو سبحان اللہ، کالے ساری سرکار دیے ہیں قرآن پاک شریف، کو سبحان اللہ، ہائے 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 سبحان، بے مثل محبوب پر بے مثال کلام نازل ہوا، اور نازل کرنے والا بھی ایک، نازل ہونے والا بھی ایک، جن پر نازل ہو رہا ہے وہ بھی ایک، اس کی شان کیا بیان سے باہر نہیں، اس کو لاکھ کتے ساڑ دے رہے ہیں، انہوں نے کتےاں دی تے اوقات ہی کوئی نہیں، گال ساری سرکار دی کو نا سبحان اللہ، ارے بھائی یہ قرآن ہے، یہ کلام خدا ہے، تو یار کو نا سبحان اللہ، یہ بات تو سمجھا کرو پورے بادشاہ کو سبحان اللہ، بھائی یہ قرآن ہے، یہ فرمان خدا ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، تو نا سبحان اللہ، تو نا سبحان اللہ، یہ کلام خدا ہے، شان مصطفیٰ ہے، درس ہدایت ہے، مومنوں کے لیے معراج ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈر گیا قرآن اسے ہدایت ضرور دیتا ہے، کو سبحان، ہاں کیا فرمایا، ھدی للمتقین، یہ ہے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت، کونا سبحان اللہ، جنہاں نہیں ڈریا انہیں ہدایت، جنہاں ڈر گیا انہیں قرآن ہدایت نہ لو جوڑ دیتا، کو سبحان، ہدایت کے ساتھ ہدایت یافتہ کر دیا۔ آج بندے قرآن سے دور ہوئے تو دیکھ لو، آج تلاوت قرآن سے دور ہو، آج احکامات قرآن سے دور ہو تو دیکھ لو اپنا حال، اور جس نے آج بھی قرآن کو اپنا سیوا بنایا ہوا ہے، تلاوت قرآن کو اپنا سیوا بنایا ہوا ہے، جن کا ذکر قرآن ہے، جن کی فکر قرآن کی فکر ہے، جن کا اٹھنا قرآن کے مطابق، جن کا بیٹھنا قرآن کے مطابق، جن کا چلنا قرآن کے مطابق، ہونا سبحان اللہ، سمجھ دے قرآن پاک کا مقام و مرتبہ، شان کیا ہے سمجھو، جس کا بیٹھنا قرآن کے مطابق، اٹھنا قرآن کے مطابق، کھانا قرآن کے مطابق، پینا قرآن کے مطابق، سونا قرآن کے مطابق، چلنا قرآن کے مطابق، اللہ اسے اپنا ولی کہتا ہے، ہونا سبحان اللہ، تو گل کسے اور دی ہے ہی نہیں، گل تو ساری رب دی تے سرکار دی ہے، سبحان اللہ، گل تو ساری رب دی تے سرکار دی ہے، سرکار کریم جانے جانا علیہ السلام، لوگوں سنو، تم میں سے کوئی ڈی ایس پی بہتر نہیں ہے، کوئی ایس ایچ او بہتر نہیں ہے، کوئی ایس پی بہتر نہیں، کوئی کمشنر، کوئی ڈی آئی جی او پنجاب، آئی جی او پنجاب، کوئی صدر پاکستان یا صدر دنیا، یہ کوئی بہتر نہیں ہے، سونے کون میں سنو، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، ہونا سبحان اللہ، میں اس کا اتنا مقام ہے، پر میں سنو قرآن کی ہر حرف پر اللہ کا نیکیاں دیتا ہے،
سبحان اللہ. جانے جانا علیہ السلام میں قرآن کا مقام یہ ہے. آج تم اپنے بچوں کو بایولوجی پڑھاتے ہو, میتھمیٹکس پڑھاتے ہو, اس کو تم فزکس کیمسٹری پڑھاتے ہو, جغرافیہ پڑھاتے ہو, جنرل سائنس پڑھاتے ہو, کمپیوٹر پڑھاتے ہو, اس کو انجینئر بناتے ہو, کسی کو تم پی ایچ ڈی کرواتے ہو, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ. فرمایا اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. حضور کس کا؟ فرمایا جو حافظ قرآن ہے مرتبہ اس کا ہے, جو عالم قرآن ہے مرتبہ اس کا ہے. کون ہے؟ سبحان. فرمایا جو اس کو حفظ کر لے, سن لو, اس کے رموز و اسرار کو سمجھے, اس کو حفظ کر لے, اس کے احکامات پر عمل کرے, اس کے حرام کو حرام جانے, اس کے حلال کو حلال جانے. وہ سنو, حافظ قرآن ہو, پھر یاد رکھا ہو. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اللہ عز و جل باقی جنتیوں کو تو فرمایا کہ جنت میں جاؤ, پر جس نے حفظ قرآن کیا, اس کے حلال کو حلال جانا, اس کے حرام کو حرام جانا, فرمایا اسے تم رک جاؤ. ایسے بندوں کو 10 بندوں کو لے جاؤ ایسے کو جن پر جہنم واجب ہے اپنے خاندان سے. تم حافظ قرآن, جن پر ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کی برائیوں کی وجہ سے, ان کی خطاؤں کی وجہ سے ہم نے, میں خدا نے جہنم کو واجب کر دیا. تمہیں پر تجھے اجازت ہے, جہاں 10 ایسے لے جائے تو نے میرے کلام کو حفظ کیا, اس کے احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کیا ہے. تو میں یہ کوئی عام کتاب نہیں, میرے رب کا کلام ہے. جتنی بھی آسمانی کتابوں ان میں سب سے افضل قرآن ہے. کون ہے؟ سبحان اللہ. تو کسی دلے کے سارنے سے کیا اس کی شان کم ہونے والی ہے؟ کسی بدبخت کے بھونکنے سے کیا اس کی شان کم ہونے والی ہے؟ کسی سور کے بکواس کرنے سے کیا اس کا مقام کم ہونے والا نہیں. اس کا مرتبہ بلند ہے. سنو, قیامت کے دن حافظ قرآن کو یہ حکم ہوگا, جب وہ جنت میں داخل ہوگا, جنت میں اور بھی داخل ہوں گے, اس کو حکم ہوگا سنو, ارے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت میں داخل ہوتے جاؤ. ارے وہ پڑھے گا تیر پہ نہیں, ایسے پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر کر پڑھتے تھے. جاؤ جتنا یاد ہے اب سارا قرآن پڑھتے جاؤ, جہاں سے شروع کرتے جہاں ختم کرے گا وہی تیرا مقام ہے جنت. سبحان اللہ. وہی تیرا مقام ہے جنت میں, پڑھتا جاؤ. جانے جانا علیہ السلام نے قرآن کا بڑا مقام فرمایا, اس کے ہر حرف پر اس نے کیا. پاکستان میں ہو, ایران میں ہو, عراق میں ہو, اس کے ہر حرف پر 10 نے کیا. فرمایا حرف یہ نہ سمجھا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. فرمایا نہیں, الف ایک ہے, لام ایک ہے, میم ایک ہے. کون ہے یار؟ سبحان اللہ. فرمایا الف ایک, لام ایک, میم ایک. اور سنو میں کی بات, یہاں پڑھو گے تو 10, ہاں مدینے پڑھو گے تو 50,000. 50,000. کون حضرت؟ سبحان اللہ. مدینہ شریف میں 50,000, مکہ شریف میں آ جائے تو 1 لاکھ. اچھا بازی, ہم عشق کے بندے ہیں. کو سبحان اللہ. اب میں بتاؤں, سرکار کریم نے دعا فرمائی, یا اللہ میرے مدینہ کو دگنی برکتیں عطا فرما. ہم تو اس حدیث پاک کے تاج کہتے ہیں, مکے میں 1 لاکھ, مدینے میں 2 لاکھ. کون ہے یار؟ سبحان اللہ. ادھر ایک مرتبہ تم 2 نفل کرو تو 1 لاکھ کا ثواب, ادھر پڑھو گے تو 2 لاکھ کا ثواب. ادھر ایک صدقہ کرو تو 1 لاکھ کا ثواب, ادھر ایک صدقہ کرو تو 2 لاکھ کا ثواب. کون ہے یار؟ سبحان اللہ. ادھر ایک قرآن ختم کرو تو 1 لاکھ قرآن ختم کرنے کا ثواب, ادھر ایک قرآن ختم کرو تو 2 لاکھ قرآن ختم کرنے کا. کون ہے؟ سبحان اللہ. گل ساری, ارے گل ساری سرکار دی. پترو قرآن بھی نہ ہوں, سرکار نہ ہوں, نہ ہی رب ظاہر ہوں تو نہ قرآن ہوں. یہ تو بات ساری سرکار دی. سرکار نہ فرماتے تو کس کو سمجھ آتی قرآن پاک کی شان؟ یہ تو سرکار سمجھا گے. جانے جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آج لوگ دور ہیں قرآن پاک سے, خدا کی قسم آج دور ہیں. حسین ابن عزیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کو, سبحان اللہ, ہمارے بزرگ بڑا قرآن پڑھتے تھے. آج لوگوں کو فکر ہی نہیں, ٹینشن ہی نہیں. ان تو جمعہ بھی ادو پڑھنا نہ ہوں. پہلے ہوتے تھے لوگ انتظار کرتے تھے, پیروں کا نہیں, عام مولوی کا. جو بزرگ ہوتے تھے وہ تو پھر رونا سے وہاں کچھ کو ذرا سبحان اللہ. بزرگ تو بزرگ ہوتے تھے. علماء کا انتظار کیا کرتے تھے, انتظار فرمایا کرتے تھے. علماء بعد میں مسجد میں آتے تھے, قاری ائمہ حضرات امام بعد میں مسجد میں آیا کرتے, مسجد پہلے بڑھ جایا کرتے. کیوں؟ شو یار آج جمعہ ہے, کام بند. آج سرکاری طور پر بھی چھٹی ہوگی. اب تو بدبختی ہے پاکستان میں, نعوذ باللہ. بلکہ اسلامی اداروں کو بھی مجبوری سے
ہفتے جمعے کی بجائے اتوار کی کرنی پڑتی. کیوں؟ وہ جمعے کی کرتے ہیں تو پھر سارے معمولات وہ دوسرے ہو جاتے ہیں, اپنے معاملات دیکھتے ہیں. اب دیکھو مزے کی بات, تب لوگ چھٹی کیا کرتے جمعہ شریف پڑھنا ہے, قرآن سیکھنا ہے, تلاوت کرنی ہے. آج بھائی آج راج کی تلاوت کرنی ہے. جی روز ایک رکوع پڑھتے ہیں تو آج 10 پڑھنے ہیں, جی ایک پارا پڑھتے ہیں تو آج 10 پڑھ دینے. محبت ہوا کرتی تھی قرآن پاک سے. آج جمعہ شریف کے ایک اہتمام, غسل کرنا, خوشبو لگانی, مسجد میں آ جانا وقت پر. کیوں؟ علم دین سیکھنا. اب بہت دور بات, ان تے کہندے وا جمعہ پڑھنا, وہ بھی جمعہ بھی کتا پڑھنا جدو امام کھڑا ہو گیا اللہ اکبر ادو پائے دے ادو کرو نے کو جمعہ شروع ہو گیا. لے جدو آندے تے ادو اللہ اکبر کہہ پہندی امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ رہ گئی مسلمانوں مسلمانیت. تو پھر زوال تو آئے گا, وبال تو آئے گا, بے برکتی تو ہوگی. کیسے نہ ہو بے برکتی؟ جس گھر میں روزانہ قرآن کھلتا تھا اس گھر میں روزانہ فلم چلتی ہے. جس گھر میں روزانہ آتی تھی یار بڑے ساڑھے بڑے سوک چنانگے, بڑا سونا دور سی. پائی وقت کو کچھ بھی نہیں ہوا, وقت وہی ہے, حالات بدل گئے ہیں, وہ زمانہ بدل گیا. بڑے بڑے چنگے سیگے, وہ بڑا مزہ کرتے. بھائی تینوں پتا ہے تیرے بڑے کی کر دیں, تیرے بڑے کیا کرتے؟ تہجد کے وقت اٹھ جاتے, تہجد پڑھتے تو قرآن کھول لیتے. فجر کی اذان ہوتی تو خاموش, اذان سنی تو پھر قرآن کی تلاوت. ہاں جب تک جماعت کا وقت نہ ہوتا تلاوت کیا کرتے تھے. تجھے کیا پتا ہمارے بڑے کیا تھے؟ ہمارے بڑے ساری رات قرآن پڑھتے تھے. تو ہونا یار سبحان اللہ, وہ بڑے تھے, بڑی برکتاں سی جی, بڑا مزہ تھا تب. او جی دودھ مکھن لسی ہر شے تھی پترو, قرآن دی برکت سی, وہ سرکار دے فرمان دی برکت سی. کون ہے سبحان اللہ؟ اچھی کو یار سبحان اللہ. وہ سرکار کا عشق تھا, ان کے دل میں عشق مصطفیٰ تھے, وہ سرکار سے دلی لگاؤ رکھتے تھے. کوئی سرکار کی ناموس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرتا تو پہلے آنکھ نکال دیتے. تب قرآن کی بے حرمتیاں نہیں ہوا کرتی تھی, بلکہ قرآن کو عزت سے گلاؤ میں رکھا جاتا, پھر کھول کر نکال کر تلاوت کی جاتی تھی. تب گھروں کے اندر VCR نہیں چلتے تھے, فلمیں ڈرامے کیبلیں یہ LCD یہ کمپیوٹر وغیرہ نہیں چلا کرتے تھے, YouTube نہیں چلا کرتی تھی. تب ساری رات سارا دن قرآن کی تلاوت گھروں میں ہوا کرتی. ایمانداری کی بات ہے, تم آج بھی دیکھو تمہارے گھروں میں جو قرآن کھولتا ہے یقیناً تمہاری 80 سالہ اماں ہوگی, تمہارا 70 سال کا بابا باپ ہوگا. اسے پڑھنا بھی درست نہیں آتا پر کھولتا ضرور ہے. پھر کہتے برکت کیسے رہے؟ جب مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا تو پھر ذلیل تے ہونا ہی ہونا. عزت چاہتی ہو تو آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ, پھر پڑھو رب کی آمد پہ لاکھوں سلام. آسیو تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ چھٹکنے والے. کون ہے سبحان اللہ, کون ہے سبحان اللہ. گالے ساری سرکار تھے. تو سرکار کریم علیہ السلام لوگوں سنو, رات کی تاریکیوں میں قرآن کی تلاوت کرو. کون ہے سبحان اللہ. رات کی تاریکیوں میں قرآن کی تلاوت کرو. پھر جب تلاوت کرو تو کیا کرو؟ پھر قرآن پڑھتے جاؤ اور روتے جاؤ. ہونا سبحان اللہ. رات کی طریقے میں قرآن پڑھو اور قرآن پڑھو تو پھر رو. میرے آقا جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا اگر رونا عرض کی حضور اگر رونا نہ ہے, فرمایا اگر رونا نہ ہے تو پھر رونے کی کوشش کرو. تو سینا داتا گنج بخش علی جویری رضی اللہ تعالیٰ پاک کی خدمت میں کسی نے عرض کیا صاحب کشف المحجوب کی, حضور اگر پھر رونے کی کوشش کرے صورت بنائے ویسے رونا نہ ہے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پر رو کہ تجھے رونا نہیں ہے. اللہ, وہ تیرا دل مردہ ہو گیا, تیرے دل کو زنگ کھا گیا, تیرے دل کو زندگی سے دور کر دیا گیا, حیات چھین لی گئی. کیوں حضور؟ فرمایا اس لیے کہ اب اس پر حق کی بات پسند نہیں کرتے. اور کون ہے یار سبحان اللہ. قرآن پڑھے تجھے رونا نہ آئے, کبھی روئے قرآن پڑھ کے ایمانداری کی بات ہے, تو پھر پریشانیوں میں نہ پھنسو تو کیا ہوگا. کبھی قرآن والے کو یاد کر کے روئے ہو پھر پھنسو نہ تو کیا. کبھی صاحب قرآن کے مالک کو یاد کر کے روئے ہو, ہمارا رات ہے, ہم سے پیار کرتا ہے, ہم سے 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. صبح سے لے کر شام تک ہم سر لگا کر اپنی زبان کو تھکا لیتے ہیں, اپنے اعضاؤں کو تھکا لیتے ہیں, اس کا ایک بھی کہنا نہیں موڑتے, صرف 50,000 روپیہ لینے کے لیے. ارے جو تجھے 50 دے رہا ہے وہ نہیں ہے, وہی ہے جس کو خدا کہتے ہیں, وہی ہے جن کو مصطفیٰ کہتے ہیں. سارا دن تو تابع داری کرتا ہے, نوکری کرتا ہے لوگوں کی,
2% کے لوگوں کی، پتہ نہیں وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ سنی ہے کہ نہیں ہے، پر اس خدا کے آگے نہیں جھکتا جو تجھے حقیقت میں دے رہا، ان مصطفیٰ کے آگے نہیں جھک رہا، ان کے قدموں میں سر نہیں رکھ رہا جن کے صدقے سے مل رہا، اور جو آگے اللہ انہیں دیتے ہیں حضور ہم کو بانٹ رہے ہیں۔ کیا خدا نے بھی تجھے کوئی کمی دی؟ بول کیا تو ننگا پھرتا ہے؟ بول مسلمان کبھی تو بھوکا سویا ہے سارا دن؟ رہ کبھی بھوکا؟ اچھا ایک دن رہ بھی لیا تو کیا ہے، ہمارے نبی پاک تو 5 دن رہے ہیں، کون ہے سبحان اللہ۔ پر تجھے غیرت نہیں ہے مسلمان کہ چل اب دیکھ رب مجھے، میں روز نافرمانی کرتا ہوں، ایک نہیں دو نہیں 100 ہزاروں نافرمانیاں، کروڑوں میرے گناہ ہے، اربوں خربوں سمندر کے پانی کے قطروں سے بڑھ کر ہے، اور میرا خدا کتنا رحیم ہے، وہ مجھے دیتے ہی جا رہا ہے، دیتے ہی جا رہا ہے، دیتے ہی جا رہا ہے۔ اچھی تو بولو یہ بھی تانوں کہنا ہی پیندا، یہ بھی تانوں کہنا ہی پیندا۔ اللہ اللہ اس طرح کے حالات تو قرآن جانے جانا علیہ السلام، اور رات کی طریقے میں قرآن پڑھو اور پھر پڑھو ان کی تلاوت کرو تو رو پڑھ کے قرآن پڑھ کے رو، رونا نہیں آتا تو رونے کی کوشش کرو، داتا حضور نے فرمایا اگر نہیں بھی رونا آتا کوشش کے باوجود بھی پھر اپنے مقدر پر رو کہ تجھے رونا نہیں آ رہا، دل مردہ ہو گیا تو دور ہو گیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر کو یا رونا کہاں مقدر، وہ آج پہ مقدر پہ بھی رو پڑے تو بڑی بات ہے، اللہ کی قسم ہے اس بات پہ حیران ہوں، سمجھتے بات کو مقدر پہ ہوئے مجھے رونا نہیں ہے تو اس پر رو پڑے بڑی بات ہے، اللہ کی رحمت ہو جائے گی، میں پکا لکھ کے دے دینا، وہ بڑا کریم ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار ہے۔ پر عجیب بات ہے کوئی ایسا بھی تو ملے، تو ملے گا تو پھر ہے ایسا بھی نہیں ملتا، تلاوت ہی کون تلاوت ہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر ہمارے بزرگ تھے، اللہ اللہ کو سبحان اور پھر کو سبحان خدا کی قسم، آج تم سمجھتے ہو کہ یہ مقام یہ مرتبہ ایسے مل جائے، آج تم داتا حضور کا نام آتا ہے تو لوگ سبحان اللہ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں غوث اعظم دستگیر تو بندے آپ ہی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ وہ سمجھو اس بات کو خدا کی قسم، وہ بزرگ کیسے یہاں پہنچ گئے؟ آج اس حساب سے دیکھو بابا خادم حسین رضوی دا نام چمکدا سامنے ہے، بابا کلندر بغدادی صاحب دا نام چمکدا سامنے ہے، بابا امیر اہل سنت دا نام چمکدا سامنے، کیوں ہے؟ کیوں لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ کیا بات ہے؟ بھائی یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن والے کو بھی تھام لیا، قرآن کو بھی تھام لیا، ان کی تلاوت مس نہیں ہوتی۔ رضوی صاحب فرماتے ہیں میں لاہور سے اسلام آباد جاتا، گجرات جاتا تو 17 پارے راستے میں پڑھ دیا کرتا تھا، واپس آتا تو واپسی پر 13 بھی پڑھ دیا کرتا تھا۔ تو یہ بزرگ آج بھی آج بزرگوں کی امیر اہل سنت دیکھ لیں، انہوں نے جو ترتیب رکھی ہے ہر روز وہ قرآن ان کا کبھی مس نہیں ہوتا، کون ہے سبحان اللہ۔ یہ ہمارے جمال الدین بغدادی صاحب کوئی صاحب سرکار کلندر پاک دعوت برکاتہ اللہ، ان بزرگوں کا شان دیکھو، یہ ابھی 2 سال پہلے انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، کو سبحان 2 سال پہلے قرآن حفظ کیا، یہ شوق ہے، وہ بڈھے ہوئے بڈھے 46 سال سے زیادہ عمر ہے آپ کی، جب 46 سال آپ نے سمجھی تھی غالباً یہ 1.5 سال پہلے کی بات، 2 سال پہلے کی بات، اب دیکھو اس عمر میں جا کر قرآن حفظ کرنا، یہ شوق نہیں تھی اور کیا ہے؟ سمجھے اس بات کو، اتنی مصروفیات کے بعد روز بیان ہوتا ہے یہ شوق۔ امیر اہل سنت بوڑھے ہو گئے، ان کو اینکیں لگی ہوئی ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے بزرگ، دنیا بھر میں دین کا کام کرنا ہوتا ہے، نوافل بھی پڑھنے، ذکر بھی کرنا، اذکار بھی کرنا، مدنی مذاکرہ بھی کرنا، نمازیں بھی پڑھنی ہے، لوگوں سے بھی ملنا ہے، لوگوں کو دین کا رستہ بھی بتانا ہے، سارے معاملات کرنے، رات بھی جاگنا، دن بھی جاگنا، کتابیں بھی لکھنی، پر تلاوت کبھی مس نہیں ہوئی۔ تو پتروں میں اہمی تھا نہیں ہے جو شیخ طریقت کیا جانتا، اگلا نہ لکھو شیخ طریقت امیر اہل سنت، سارے سنیاں دے امیر، کون ہے سبحان اللہ، تو مننے نہ مننے اللہ نے عزت دیتی۔ جہاں آپ کو نا امیر اہل سنت تو ایک ہی نام سامنے آئے گا، مولانا الیاس قادری، کیوں؟ یہ اللہ نے شان دی ہے نا، سبحان اللہ، اس کو ماننا پڑے گا، یہ دی میرے رب نے ہے، کوئی مانے نہ مانے رب اس کے محبوب اس کے پیارے منوا ہی لیتے ہیں، کون ہے سبحان اللہ۔ بات سمجھنے کی ہے کہ ان کا نام کیوں بالا ہوا، یہ وہ ہے جنہوں نے قرآن والے مصطفیٰ کریم اور ان کے احکام، اس اللہ کے پاک کلام کے احکامات پر عمل کر کے لوگوں کو عمل کروانے کی ترغیب دی، آج اللہ نے ان کا نام روشن کر دی۔
اچھی کو سبحان اللہ۔ اب ہمارے بزرگ دیکھے حضور نے ارشاد میں صلی اللہ علیہ وسلم جانے جانا علیہ السلام نے، بلا آپ بھی سوچنا آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کی طریقے میں قرآن پڑھ کے رہو۔ ہمارے بزرگ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز 2 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ کون سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت 4 ائمہ ہیں، فقہ ہیں، اور چاروں کے بھی جو سردار ہیں انہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ وہ مزے کی بات ہے ان کا نام لوگوں کو یاد نام ہے نعمان بن ثابت، پر لقب یاد ہے امام اعظم۔ ابو حنیفہ تو کنیت ہے کہ آپ کے بعد شہزادوں کا نام کیا ہے؟ حنیفہ۔ کون سبحان اللہ، حنیفہ کے والد، یہ تو کنیت ہے۔ دیکھو اللہ نے ایسا مشہور کر دیا کہ لقب بھی مشہور ہو گیا، کو سبحان اللہ۔ اور جو بھی پکارے تو کو امام اعظم، امام کون سبحان اللہ۔ آج ہمارے لوگوں نے قرآن پاک کو بند کر کے تاج میں رکھ دیا، بلکہ پیٹیوں میں رکھ دیا، تالے لگا دیے، گلاف چڑھا دیے، دیکھتے بھی نہیں ہے، پڑھتے بھی نہیں ہے۔ پر یہ بزرگ جو امام اعظم روز 2 قرآن ختم فرماتے، رمضان مبارک میں 61 قرآن ختم فرماتے تھے۔ اور جس مسجد میں آپ رہتے تھے نا، جامع مسجد کوفہ، جو مسجد قریب رہتے تھے، جامع مسجد کوفہ کے اندر اس کے پتہ نہیں کتنے ستون تھے، ہر ستون کے پاس آپ نے قرآن ختم کیا تھا۔ اچھی کون آ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر کو ذرا سبحان اللہ۔ اور جب وصال ہوا تو ہمسائے تھے، غیر مسلم تھے، عیسائیوں کا بچی یا بچہ تھا، اس نے اپنے والد سے کہا ابو جی، اس نے کہا جی، اس نے کہا یہ جو سامنے ہمسایوں کے ستون رات کو میں نے دیکھا، وہ آتی رات کو چھت پر تھے، ٹھنڈا ہوتا تھا تب، تو جب ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ رات ادھر رات آتی تھی ادھر بات آتی تھی۔ کون ہے سبحان اللہ۔ ان سے رب نہ گلیں شروع ہو جانی ایسے، آپ کھڑے ہو کے ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے، قرآن پڑھا کرتے تھے دن رات۔ تو اس بچے نے عرض کی اپنے والد سے کہا ابو جی یہ جو سامنے ہمارے گھر میں، گھر کے ساتھ والے ہمسایوں کے گھر میں ستون لگا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوتا تھا، آج تو نہیں۔ اس نے کہا بیٹا، رونے لگ پڑا، اس نے کہا بیٹا وہ ستون ہی تھا، تو وہ کیا تھا؟ فرمایا یہ مسلمانوں کا، سنیوں کا، حنفیوں کا امام تھا، جو ساری رات اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا، ذکر کیا کرتا تھا خدا۔ تو آج ان کے نام ایسے ہی زندہ نہیں ہے۔ خدا کی ذات کی قسم، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ روز 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ کون ہے سبحان اللہ؟ ہر روز 1 قرآن پاک۔ حضور سید الاولیاء غوث اعظم دستگیر یہ آقا مولا محبوب اسبانی قطب ربانی شہباز علام کنی کندی لیوانی غوث سمدانی غوث الثقلین قطب القطاب سیف الاسرار غوث الریاض سید الاولیاء امام الاولیاء شیخ الجنی والانسی والملائکہ نعمت خدا نعمت مصطفیٰ غوث اعظم دستگیر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ حضور غوث اعظم دستگیر پاک سرکار کیا فرماتے ہیں؟ مرشد کریم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 25 سال میں نے ہر رات قرآن پڑھا ہے۔ کسی کو کون ہے ذرا سبحان اللہ؟ سمجھ لگی ہے نا؟ آج غوث پاک کا اتنا نام کیسے ہو پائی؟ وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا۔ 25 سال آپ فرماتے ہیں، ہر روز آپ فرماتے ہیں میں نے ہر روز قرآن پاک ختم فرمایا، اور 25 سال لگاتار میں نے ہر رات میں قرآن پاک ختم فرمایا۔ جب 25 سال گزر گئے نا تو ایک رات پتہ کیا ہوا؟ فرمایا ایک رات ایسا ہوا کہ ہم اپنے مکان مبارک کے زینے پر سیڑھیوں پر چڑھنے لگے، ابھی قدم شریف بھی رکھا، جب قدم شریف رکھا تو نفس نے وسوسہ دیا کہ ہر روز قرآن پڑھتے ہیں، آج رہنے نہ دے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آگے قدم نہیں اٹھایا، اسی وقت نفس کا قتل فرمایا، اسی وقت اسے جہاد فرمایا۔ فرماتے ہیں میں نے پوری رات ایک سردیوں کی سخت رات میں ایک قدم پر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ دیا۔ سونا سبحان اللہ۔ آج کتنے دور ہو پترو؟ آج ایویں تو نہیں غوث پاک دا نام لیا مشکل حل ہو جانی ہے، ہاں، یا غوث اعظم دستگیر ادھروں پکارو تو ادھروں رحمت آندھی کو سبحان اللہ۔ سمجھتے ہو بات کو؟ یہ ہے ہمارے بزرگ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ۔ بہت بڑی گل سنان لگا، اچھی کو ذرا سبحان اللہ، اور سنیے سننا کرو پھر اچھی کو سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ پتا ہے مفاتے ایک رات میں سویا، مجھے خواب میں میرے خدا کا دیدار ہوا، تو اچھی تے کون ہے ذرا سبحان اللہ۔ اب مزے کی بات دیکھو، کہتے بات بہت بڑی پوچھی، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آپ فرماتے مجھے خدا کا دیدار ہوا، میں نے اس کی مولا، میں ہاں میرے بندے بول، میں نے اس کی مولا مجھے یہ تو بتا، تیرا قرب پانا ہو سب سے خاص، تیرا قرب پانا ہو، خاص بندے بننا ہو تو کیا کرے؟
میں تم چاہتے ہو کہ میرا پڑپا خاص بندے بن جائے جی مولا میں ایسا کرا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو. تو یہ اب خدا فرما رہا ہے بار بار سمجھا رہا ہے ہمیں کہ یہ میرا کلام پڑھ کر میرا قلب پالو کو سبحان. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سبحان ان کا ذوق قرآن کیسا بنا فرماتے ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا کو سبحان اللہ اچھی تے بولو ذرا سبحان اللہ. اتنا پیارا واقعہ پڑھتے بندے دے ہنجو آ جاندے ہیں کو سبحان اللہ. اللہ کرے ساڈے سناندے سوندے بھی نکلن کو سبحان اللہ. پر یہ بات بڑی خدا کی قسم خوشی کی بھی ہے کو سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے علاقے میں ایک نوجوان تھا بڑا مشہور تھا بڑا عبادت گزار عالم علم نہیں سی وہاں اتنا عالم نہیں تھا مفتی نہیں تھا لیکن نوجوان تھا زاہد و عابد تھا سچا تھا ستھرا تھا سچا تھا عاشق رسول تھا عاشق قرآن تھا. کہتے میں نے اس سے بڑی کوشش کی ملاقات کی کہتے ایک مرتبہ ہاری ملتا نہیں کہتے ایک مرتبہ حج پر چلے گئے تو میں نے بڑی ادھر کوشش کی ملے نا میں ملا سامنے گیا پاس جا کر اسے کہا یار تیرا ٹائم چاہیے بات کرنی. اس نے کہا امام احرام باندھا ہوں گا اللہ کا ذکر نہ کر لے اچھی تے کوئی یار سبحان یا امام میں نے احرام باندھا ہوا اللہ کے حضور حاضر ہوں حج کے لیے حاضر نہیں ہوں عمرے کے لیے احرام باندھا ہے تو حضور باتیں بعد میں نہ کر لیں کوئی وقت ملا تو ابھی اللہ کا ذکر نہ کر لیں. ایسے میں خاموش ہو گیا پھر ذکر میں مشغول ہو گیا. کہتے میں نے بڑی کوشش کی اس کا ٹائم ملے قابو نہیں آتا تھا اچھی دیکھو نا سبحان کہتے میرے ہاتھ نہیں آتا تھا وہ بندہ وہ میں اپنے محبت سے الفاظ کہہ رہا ہوں سبحان اللہ معاف فرمائے سرکار معاف کہیں معافی عطا فرمائے کو سبحان. وہ بڑی کوشش کی پر ملا کا وقت نہیں ملتا اس کا. امام شافعی کو بات سمجھ آئی کو سبحان اچھی کو سبحان. یہ بات کتاب میں تو نہیں لکھی لیکن سائیاں نے کتے دے دل ڈالی کو سبحان. میں سمجھانے لگا ہوں پترو قرآن کی یہ عظمت ہے کہ تم قرآن سے وابستگی ہو جو وقت کا امام بھی تجھے ڈھونڈے گا. ساری دنیا امام شافعی کے ٹائم کو ترسے امام شافعی پاک سے ملنے کے لیے ترسے لوگ دور دراز کے سفر کرے بھوکے رہ کر سفر کرے پیسے لگا کر آپ کے قدموں میں آئے آپ سے مسائل سیکھیں حل لے جائیں آپ کی بیعت کرے فائدہ لے. کروڑوں لوگ شافعی ہیں آج تک آپ کی امامت کو تقلید کے ساتھ نوازتے ہیں استغفراللہ نوازتے ہیں تقلید کے ساتھ خود نوازے جاتے ہیں. اب مزے کی بات دیکھو جن کو وہ امام شافعی پڑھنے جائیں وہ امام شافعی ملنے جائیں تو پتہ کیا وہ شخص قرآن بڑا کرتا تھا. قرآن پاک ہے یہ خدا کا کلام ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم پاک کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا وقار ہے. آپ قرآن کا قرآن آپ کا وقار ہے کو سبحان اللہ. جانے جانا علیہ السلام کی نعت ہے قرآن پاک شریف جو اس نعت کو تھام لے پھر اس کی تلاوت کرے اس کے حرام کو حرام جانے حلال کو حلال جانے پھر اسے وقت کا امام بھی ڈھونڈتا ہے ٹائم نہیں ملتا. ماتے ہاتھ نہ آتا کہتے ایک دن حتیم کعبہ میں ذرا اچھی دن ماتے ایک دن حتیم کعبہ کے اندر وہ شخص ملا تو میں نے کہا پاس میں بھی بیٹھ گیا تو میں بھی بیٹھ گیا فرماتے میں نے دیکھ لیا بیٹھا ہوا ہے تو میں نے دیکھا قرآن کی تلاوت کر رہا ذرا قرآن پاک کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ میں صدقے جانے جا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کی تاریکیوں میں اس کی تلاوت کرو پھر پڑھ کے رو نہیں تو کوشش کرو. یہ ہمارے بزرگ بہت تھے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے اس نوجوان سے میں نے کہا یار یہ بات ہی نہیں کرتا ٹائم ہی نہیں دیتا آج میں نے اس سے مل کر ہی جانا آج میں نے اس سے آج باتیں کر کے ہی جانی آج ملاقات کر کے ہی جانی ہے. فرماتے یہ بات ابھی ہماری زبان اطہر پر تھی دل اطہر میں تھی زبان اطہر پر نہیں آئی. فرماتے اس نے قرآن پاک سمیٹے اور میری طرح منہ کر بیٹھ گیا امام مجھے بھی آج آپ سے کچھ بات کرنی ہے کچھ چیزیں کہو نا ذرا سبحان اور میں بنا لا دل میں بات کی اب یہ کہہ رہا میں نے آپ سے بات کرنی اچھی کو ذرا سبحان کہتے بات کی اور اگلے الفاظ ابھی میرے کو مجھ سے بات کرنا کہتے امام سنیے آج ظہر کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا اچھی کوئی ادھر عقیدہ اہل سنت ثابت ہے. لوگ کہتے ہیں غیب نہیں جانتے نعوذ باللہ جانے جانا کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ایسے بدبختوں کے برے عقیدے پر ایسے خنزیروں کے برے عقیدے پر لعنت اللہ نے ہدایت دے بس صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کو سمجھو جس محبوب کے غلام ادنا سے ادنا سے ادنا سے ادنا غلام کا عالم یہ ہے وہ موت کا وقت بھی جانتا ہے
غیب کی خبریں دے رہے ہیں، تو اس محبوب کا عالم کیا ہوگا؟ گال ساری سرکار جی کون ہے؟ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا دوستو، آج تلاوت قرآن پاک سے دور ہے تو یہ سنو، یہ تلاوت قرآن پاک کے فضائل ہیں۔ یہ وہ ہے جنہوں نے قرآن پاک کو تھاما، حرام کو حرام، حلال کو حلال جانا، پھر ساری زندگی محبت سے سینے سے لگایا، چوما، تلاوت کی، زیارت کی، پڑھا ہے۔ موتے آپ نے فرمایا مجھے، اس نوجوان نے مجھے پتا کیا کہا؟ امام پاک رضی اللہ تھا، اس نوجوان نے کہا حضور میرے آج ہو جائے گا انتقال نماز ظہر کے بعد، یہ کچھ اشرفیاں لے لیں، یہ پیسے لے لیں، اس سے میرا کفن دفن کر کے نا مجھے جنت المالا کے اندر دفنا دیجیے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران، فرماتے اگلی بات کرنے لگا تھا تو مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، بولا ہی نہیں گیا۔ امام شافعی او جدنی سبحان، فرماتے بولا نہیں گیا، سکتہ طاری ہو گیا۔ تو اس امام نے کہا امام خاموش ہو جائیں، تھوڑا سا خیال فرما رہے۔ آپ فرماتے ہیں راز ذرا کوئی راز کی بات کرنے لگا ظاہر، تو انہوں نے کہا حضور میرے قریب کے ہیں، یہ راز نہیں کسی نے کھولنا۔ اچھی کون ہے سبحان۔ آپ فرماتے میں نے اس کو ایک دن دیکھا تھا، جب وہ چل رہا تھا نا، عبادت کر رہا تھا، پھر رہا تھا، بیٹھا تھا، تو ایک دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے قبر میں بھی نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق دینا۔ اچھی کو تلا گیا، اچھی ذرا اور ذرا سبحان۔ اینڈ کو ہونا پتہ لگے یہ بھی قرآن کا ہی لفظ ہے، کون ہے سبحان اللہ۔ فرمایا میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ جب میرے دنیا سے انتقال ہو رہے، میں تجھے ملوں، تجھ سے وصال ہو، اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤں، تو میری قبر میں مجھے یہ توفیق دینا کہ میں قبر میں بھی نماز پڑھوں، قبر میں بھی قرآن پڑھوں۔ اب میں نے امام شافعی فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، سارا معاملہ کیا میں نے، جنت المالا کے اندر ان کا مزار بنا دیا، ان کا مزار پرانوار بنا دیا، چلے گئے۔ کہتے پھر وقت آیا تو ایک جنازہ مجھے پڑھنے کا، پھر ایک وقت آیا تو ایک جنازہ پڑھنے کا معاملہ بنا، تو کہتے ہیں میں اس کے لیے گیا تو اس کی قبر، اس جنازے والے کی قبر قدرت نہیں اسی شخص کی قبر کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں جب قبر کھو رہے تھے نا دفنانے کے لیے تو کیا ہوا؟ اچانک سے اللہ کی طرف سے کہتے میں نے گیا تو میں نے جنت المالا میں جا کر ایک دعا کی، مولا یہ تجھ سے دعا کیا کرتا تھا، اب دکھانا ہے تو نے اس کی قبول کیا یا نہیں کی؟ تو کون ہے سبحان اللہ؟ یہ ہے اللہ والے، یہ ہے اللہ والے، ان کو مقام اللہ نے دیا، شرف دیا ہے، ادھروں نکل دی تھے ادھروں پوری سبحان اللہ۔ کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان، فقیر بلکہ جو بھی فقیر ہو جاتا ہے اس کی زبان کون برابر ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے، ہر وقت نہیں، اور بندہ ایسے، یہ ایک وقت ہے، رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، کون ہے سبحان، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، کون ہے سبحان، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے، ہائے ہائے کون سبحان۔ میرے آقا جانے جانا علیہ السلام کے صدقے مقام اللہ نے کیا دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی یا مولا یہ تجھ سے دعا کیا کرتا تھا، دکھانا تم نے اس کو مقام بخشا کہ نہیں بخشا؟ یہ تجھ سے دعا کیا کرتا ہے یا اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن اور نماز پڑھنے کی توفیق دینا، میں نے دنیا میں بھی پڑھا ہے۔ آپ فرماتے اتنا کہا تو وہ اچانک جب وہ قبر کھود رہے تھے تو دوسری جو اس کی ساتھ والی قبر اس کی دیوار گر گئی، اچھی کو سبحان۔ اور لوگوں کے آپ کا چرچا تھا، لوگ جانتے تھے، مقام تھا، شان تھی، لوگوں نے اس کی امام قدرتاً آپ ادھر ہے، آپ بتائیے ادھر مسئلہ کیا ہے، ادھر کیا ہوتا ہے؟ میں قبر میں اتر گیا، جب جو کھود رہے تھے میں نے اتر گیا، دیکھا تو تھوڑی دیوار اتری تو سراخ بنا ہوا تھا، اوپر کچھ 5-7 اٹیں سرک گئی، وہ تھوڑی سا چاٹی پہن جو کا سراخ کہتا ہے، میں نے ادھر چاٹی ڈال کر دیکھا، دیکھو تو صحیح، کچھ دیکھو سبحان اللہ۔ آپ نے ڈکن والا کون؟ ارے ہے اتنے غلام ہی سی، امام تو سرکار نے سہی پیارے غلام نے۔ آپ فرماتے میں نے جب اس طاق سے وہ جو سراغ بنا، سراغ سے جاتی لگا کر دیکھا تو بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا امام کیا سمجھتے ہو یہ دیوار ویسے گری؟ نہ ویسے نہیں گری، تم نے جو دعا کی اللہ نے وہ قبول کیا، دیکھ لیا ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس نے قبول کیا کہ نہیں کیا، اب اس کو پر کرتے دوسروں کو نہ بلانا، کون ہے سبحان اللہ۔ امام شافعی رونے لگتے، خدا کی قسم کے بزرگوں کا مقام ایسے ہی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، عجیب بات ہے حالات کی، ہمارے حالات کیسے ہوئے۔ ایک ہے نا نیک بندے تھے، وہ چرچا تھا، شورا تھا، سارے لوگ ان کو نیک سمجھتے۔ ایک امیر فیملی نے ان کی دعوت کر دی، کیا کی؟ ایک فیملی نے ان کی دعوت کر دی۔ اب وہ دعوت کھانے کے لیے ان کے گھر تشریف لگے تو ان کے نا پیسے پڑے ہوئے تھے، کیا پڑے تھے؟ پیسے انہوں نے ایسے ہی کھلے رکھے ہوئے تھے،
रकम थी कोई खासी, कुछ पैसे पड़े हुए थे, कुछ यकीन करते थे अल्लाह के नेक बंदे, इसलिए उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी। अब क्या हुआ कि वो खाना लेने के लिए जब घर से बाहर गए ना, यानी कमरे से थोड़ी बाहर गए, तो फिर वापस आए, खाना खिलवाया, वो बुजुर्ग खाना तनावल फरमा के तशरीफ ले गए। अब जब उन्होंने बाद में देखा तो उनके जो पैसे थे ना, वो पैसे उधर नहीं पड़े हुए। परेशान हो, माल तो माल ही है ना, टेंशन तो बनी जाती है। वो टेंशन में पड़ गए कि यार पैसे किधर गए। अब कहते इधर ढूंढ उधर ढूंढ, पैसे ना मिले, ना भी बात समझ आई भी क्या बना क्या नहीं, समझ तो नहीं आई। तो फिर सोचे नहीं यार वो बंदे नेक बड़े हैं, वो ऐसा काम कर नहीं सकते, और उनके अलावा आया भी कोई नहीं है। कहते वक्त गुजरता गया, 1 साल पूरा गुजर गया। कितना यकीनी बात है कि 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद हमने उनकी फिर दावत कर दी। जब दावत की तो घर आए तो उनसे एक बात की, हुजूर एक बात अर्ज करना चाहते हैं। कब क्या फरमाया? अर्ज की हुजूर पिछले साल आप हमारे घर में तशरीफ लाए थे ना, तो जब दावत की तो हमारे इधर पैसे पड़े हुए थे, हमारे इधर पैसे पड़े हुए थे, और आप तशरीफ ले गए, आपके अलावा आया भी कोई नहीं। हमने बाद में देखे तो पैसे नहीं मिले, तो बुजुर्ग रोने लग पड़े, हिचकियां बंद गई। उन्होंने हाथ जोड़े, हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? अल्लाह की कसम हमें आप पर यकीन है, हमने इस नियत से नहीं पूछा कि आपने उठाए होंगे, हमने तो वैसे पूछा शायद पता शता चल जाए, लेकिन आप रोए ना, बाखुदा हम आपको सादिक मानते हैं, अमीन मानते हैं, अच्छा मानते हैं, आप नेक हैं, हम बदगुमानी नहीं करते। नहीं नहीं, तुम आप भी गलत समझे, मेरा रोना तुम समझे। हुजूर तो किस लिए रो रहा? इसलिए नहीं रो रहा कि तुम मुझ पर शक कर रहे। हुजूर फिर क्यों रो रहे? मैं जब हम आए थे, पिछड़े पड़े थे, हमने उनको उठाया, इकट्ठे किया, तो तुम्हारी ताक के अंदर कुरान शरीफ पड़े देखे, तो कुरान शरीफ को खोल कर मैंने आखिर में पैसे रख दिए। ये घर वाले रोजाना कुरान की तिलावत करते होंगे, बिखरे पड़े कहीं गुम ना हो जाए, जब तिलावत करने के लिए खोलेंगे तो पैसे मिल जाएंगे। अब सोच हो रहा है, साल गुजर गया, इसलिए रो रहा हूं कि साल तो गुजर गया, तुमने कुरान नहीं खोला। अरे इस बात पर रो रहा हूं कि साल गुजर गया है, तुमने कुरान नहीं खोला। इस बात का तजस्सुस है, परेशानी इस बात की है। अब जरा अपने अपने गिरेबान में सोचो, जांको, फिर समझो कब से कुरान खोला है, पढ़ा है। सोचो कितना पढ़ते हैं, पढ़े है, कितनी देर होगी कुरान पाक पढ़े, किसी को पता ही नहीं। बहुत सारे ऐसे पढ़ना नहीं आता, सीखते ही नहीं है। आगे होते थे सिखाने वाले नहीं मिलते थे, सीखने वाले बड़े थे। अब अजीब बात है, सिखाने वाले बैठे हैं, सीखने वाले नहीं आते। हाँ, इतना आम हो गया, इतना आम, सिखाना आम है, सीखना खत्म। अजीब आदमी। मैं इस पर बात करते जाऊं, खुदा की कसम बहुत सारे वाकयात हैं। हुजूर की हदीसें बड़ी प्यारी हैं। सीना इब्ने उज़ैर रज़ियल्लाहु ताला की वो हदीस ही सुना लगा, मुझे याद आ गया, वो बीच में लगी, को सुभान अल्लाह, फिर को सुभान अल्लाह। आप रज़ियल्लाहु ताला की हदीस ही सुन लो, फिर को सुभान अल्लाह। आप फरमाते, मैं एक रात अपने घर में बैठा, कुरान पाक की तिलावत सहाबा किया करते थे, को सुभान अल्लाह, सारी सारी रात ही कर दिया। आप फरमाते हैं कि मैंने कुरान पाक शरीफ खोला, कुरान पाक शरीफ खोलकर तिलावत शरीफ शुरू कर, कहते करते करते मैंने देखा मेरा घोड़ा ना मेरे घर के अंदर घूमने लग पड़ा। ये मशकात शरीफ की हदीस मार्क है, ओ सुभान अल्लाह। मैं तो तारुस नहीं, जरा थोड़ा वाकया अजीब दिया तो बात ना कहूं, लेकिन फिर भी ओ सुभान अल्लाह। जिन्हें मनना मने, नहीं मनना तो जावे फाड़, कौन है सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं क्या हुआ, घोड़े ने घूमना शुरू कर दिया, घोड़ा घूम रहा है, घोड़ा घूम रहा है, घूमते 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 घूमते, हाँ तो मैंने कुरान पाक शरीफ की तिलावत बंद कर दी, घोड़ा घूमना बंद हो गया। ओ सुभान। मतलब पास ही मेरे करीब बेटे, मैंने फिर तिलावत शुरू करी, घोड़ा फिर घूमने लग पड़ा, जोर जोर से, जोर जोर से वो घोड़ा घूमने लग पड़ा। कहते मैंने, मेरा बेटा पास लेटा हुआ था, वहां मैंने, मुझे खदशा हुआ कि घोड़ा ऐसे उछल कूद मोहब्बत से कर रहा है, क्यों कर रहा है पता तो नहीं चल रहा, लेकिन ये कहीं मेरे बेटे के ऊपर ना आ जाए, कहीं ये मेरे बेटे के ऊपर ना आ जाए, तो फिर ज़ाहिर बच्चे को नुकसान को। कहते मैंने बच्चे को उठाया और साइड पर रख दिया, कुरान पाक की तिलावत की। कहते गोरा वैसे ही। कहते फिर मैंने कुरान पाक की तिलावत बंद कर दी, तो मैंने अचानक ऐसे आसमान की तरफ देखा। तो कहते मैंने जब आसमान की तरफ देखा तो अजीब मंजर देखा। कहते मैंने देखा ऊपर नूर का शामियाना तना हुआ, नूर का
شامیانہ تنا ہوا تھا اور نور کی لاتیں آ رہی تھی، ایسے نور آ رہا تھا. ایسے میں بڑا پریشان ہوا، کیا یار یہ کیا معاملہ بنا. کہتے اب صبح اٹھا تو اٹھ کر حضور کی خدمت میں، آخری نبی پاک کی خدمت، خاتم النبیین، جانے جانا علیہ السلام، آقا حضور کی خدمت میں حضور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رات میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے. حضور نے فرمایا تجھے پتا ہے وہ کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ کون ہے؟ سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ میری جان ماں باپ آپ پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم. حضور مجھے نہیں پتا، اللہ اور اس کے محبوب ہی بہتر جان صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی محبت سے عرض کر تو آپ نے فرمایا، کہتے آپ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنی عزیر، یہ جو تم نے رات دیکھا ہے نا وہ شامیانہ نہیں تھا، وہ فرشتے نور کے تمبو لیے آئے ہوئے تھے. وہ فرشتے آئے تھے اس لیے کہ تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کیا کرو، تلاوت کیا کرو. تمہاری تلاوت کی برکت سے فرشتے آئے تھے، جو تم نے اس کی برکت سے دیکھ لیے وہ تمہیں بند کر دی. خدا کی قسم جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھا پر لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. میں اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح کا وقت قریب آ جاتا، وہ فرشتے وہیں رہتے اور تلاوت قرآن پاک کی برکت سے لوگ کھلے عام فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے. یہ قرآن کی برکت ہے. جانے جانا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ. ایک مجھ مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ، دوسری میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تیسری میرے رب کے پاک قرآن جو مجھ پر نازل ہوا میری نعت قرآن مجید کی محبت سکھاؤ. کتنی سیکھتے ہو حضور سے محبت، اہل بیت طاہر پاک سے محبت، قرآن پاک سے محبت. دعوے تو سب کے ہیں، محبت کہتے کسے ہیں؟ کچھ نہیں پتہ. عشق کا دعویٰ سارے نماز پڑھتے ہی نہیں، قرآن پاک پڑھتے نہیں، ماں باپ کی گستاخ، والدین کی گستاخ ہے. ہاں اتنے 100 بندہ میں کو آگے ڈھونڈا اللہ دی قسم، بچے ادھر پتہ نہیں کتنوں کو تویز دیتے ہیں. اور بچوں کو شرم ہی نہیں آتی، حیا ہی نہیں آتا. پتر کوئی نہیں پیو تسی بھی بننا، جب تسی بنے تو پھر تانا انہوں نے آپ ہی نبل لینا. وہ ایک شخص تھا نا اپنے بیٹے کو اس کا بیٹا اسے پھینکنے گیا اور بابا جی خادم صاحب رضوی بھی یہ سنا دیں دیکھو سبحان رحمۃ اللہ تعالیٰ. میرے اہل سنت پاک نے بھی یہ سنائی ہے کو سبحان دعوت ملاقات والی. فرماتے وہ پھینکنے گیا نا اپنے بچے کو، جب پھینکنے لگا دریا کے اندر اس نے کہا بیٹا، اس نے کہا جی ابو، کیا ذرا آگے کر کے پھینکنا. اس نے کہا کیوں؟ کہا ادھر میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، ادھر میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. یہ کیا مراد؟ اسے سمجھ آ گیا کہ ابو. اس نے اٹھایا کندھوں پر، پھر بڑے ادب سے لے کر آیا کہ پتر سٹیا کیوں نہیں؟ ان کا ابا میں نے سمجھ آ گئی ہے، جو تسی اتنے سٹیا تو میرے والا تھوڑا ہی آگے کر کے سٹو گا. جو میں تمہیں اتنے سٹتا بھی تسی کہنے اگے سٹی اتنے سٹیا تو میرے والا بھی اتنے سٹو گا. مجھے سمجھ آ گئی. تو خدا را سمجھو، خدا کی قسم آج لوگ، میں عجیب بات ہے یار، آپ کو حدیث سنائی ہے نا، بلکہ وہ خواب پاک بھی سنائے. بڑی بات حضور کی حدیث پاک سی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور حضور تجھے سند دے رہے. عجیب بات یہ ہے دنیا کے عہدوں کو بھاگتے ہیں. میں ایس ایچ او بنوں، ایس پی بندے، یا رسول اللہ میں آپ کا کتا بنوں وفادار. بامل بعد عاشق رسول امام مالک کی طرف کو صبح امام اہل سنت کی طرف بافی السلام کی کیا رسول ہاں مل جائے. اس چیز کے لیے کیوں نہیں پگو دوڑ کرتے؟ صبح سے شام تک رزق ڈھونڈنے کے لیے 12 گھنٹے تم لگاتار کام کرتے. 24 گھنٹے والے بھی دیکھیں، 36 گھنٹے والے بھی دیکھیں، 48 گھنٹے والے بھی دیکھے لگاتار. کراچی شریف میں ایک مرتبہ گئے، ایک علامہ صاحب تھے ہمارے ساتھ. میں نے مرشد کریم کی خدمت میں حاضری پیش کی تو واپسی پر انہوں نے کہا ادھر تھوڑا سا شادی جانا ہے. علامہ صاحب تک بڑے عاشق رسول ادھر جرا والے کے ہیں، ان کی کوئی تھی ادھر فیملی، ادھر چلی گئی کراچی. ان کے گھر کے بندہ کہہ رہا 48 گھنٹے ہو گئے مجھے جا کیا ہے وہ پریشانی نہیں رزق مارا. عجیب بات ہے تم اس میں اتنی محنت کرتے ہو جو تجھے مل کے رہے گا. اور ٹلے ہی ہو یار وہ اللہ نے فرمایا وعدہ نہیں کیا مالک نے، وہ تو تجھے دے گا. سمجھتے اس بات، اس نے وعدہ ہوا وہ تو دے گا، وہ تو تجھے مل. اس کی ٹینشن نہ لیا کرو، ٹینشن لیا کرو سرکار کے عشق کی. کو سبحان اللہ کے عشق کی، قرآن پاک کے عشق کی، بزرگوں کے عشق کی. بتایا نہیں امام احمد بن حنبل پاک نے کہ اللہ نے فرمایا میرا قرب کیسے بندے خاص مرتبہ میری بارگاہ میں کیسے پاتے ہو؟ کیا کریں وہ
तिलावत कुरान पाक करें, हम कितनी करते खबर ही नहीं। ओहदों के लिए भागते, ओहदे का सुनाऊं को सुभान अल्लाह। ये ओहदा क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम जाने जाना अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से बंदे चाहते इतने किसी रात में सोंदे तो सुबह उठते कि कहते ऐस नहीं है ना, सुबह उठिए तो SP लग जाइए, SHO लग जाइए, कोई कहना मैं MPA होवा, कोई कहना मैं वजीर होवा, कोई कहना मैं मशीर होवा, तो कोई कहना मैं सदर होवा। अल्लाह के बंदो खुदा के खौफ से डरो। अजकल जिन्ने करप्ट तड़े होते हाले घट आ कि मुल्क पाकिस्तान ही नहीं दूसरे मुल्क भी देखो जाकर, कोई डर नहीं किसी एजेंसी का, कोई डर नहीं किसी का। सच्ची बात है, इन्हें मरना नहीं, इन्हें खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। हाँ, इनको इस्लाह के लिए कहता हूँ कुरान सीखो और इस पर अमल करो और लोगों को सिखाओ। सुभान अल्लाह। तुम चाहता है बेहतर बन जाओ, ये भी अहदेदार भी यही चाहते हैं ना, बेहतर से बेहतर बन जाए। अल्लाह दे बंदे ओ बदबख्तो, माल आना बेहतर नहीं बनना, सरकार दे आना बेहतर बनना, को सुभान कुरान दे आना बेहतर बनना। हाँ, सबको मेरा और तुमको भी कहता हूँ, तुसी सीधे होंगे तो पुत्रो हुक्मरान सीधे होने, जो तुसी टेढ़े तो हुक्मरान इदा ही आने। मेरे हुजूर ने फरमाया, तर मैं पिछले बयान भी गया, पहले तुसी अपने आप को सीधा करो, जो तुसी सीधे हो गए तो रिजवी आप ही आ जाने, अतारी आप ही आ जाने, को सुभान अल्लाह, कलंदरी आप ही आ जाने, आप ही आ जाएंगे अतार। बात तो हो ना सरकार की, कहो ना सुभान अल्लाह, बात को समझे। अल्लाह के महबूब मेरे आका अलैहिस्सलाम, चलो जागदे हाथ एक दो हदीसां सुन लो, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ दुनिया का ਉਹਦਾ पाने का शौक मुझे हजूर जाने जाना आखिरी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसको ओहदा दिया जाए पर वो उसे पसंद ना करे, जिसको ओहदा दिया जाए। और एक हुजूर की हदीस मुबारक जी और सुन लो, यकीन मानो जब ये मेरे गुनाहगार के नजर में से गुजरी है ना ये हदीस मुबारक, दिल में गुजरी, दिल में आई, अल्लाह की जात की कसम मैं घूम गया। हुजूर ने इरशाद फरमाया सुनो, तुम में से अगर किसी शख्स से दो शख्स फैसला करवाने के लिए आ जाए कि हमारा ये फैसला कर दो, फरमाया उसे जिंदा, उसे बगैर छुरी के ज़िबा कर दिया गया, उसे बगैर छुरी के ज़िबा। किस लिए? तुम में से किसी शख्स के पास दो शख्स फैसला करवाने के लिए आ जाए तो समझ लो उसको बगैर छुरी के ज़िबा कर दिया, मतलब वो इतना फंस गया। तो ये ओहदे लेने के लिए भाग रहे हैं, इनके पास तो दिन रात लोग पंचायतें लेकर आते हैं। देखेंगे आप, कितने SP को जा रहे, किसी MPA को जा रहे, कितने MN, सदके यार फरमाया ये। और एक सईना सईद बिन आमिर रदी अल्लाह तआला, सईना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला की एक हदीस है, सईना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने आपको एक इलाके का गवर्नर बनाने के लिए बुलाया। मैं अबू हुरैरा हम आपको फलां इलाके का गवर्नर बनाते हैं। तो आप रदी अल्लाह तआला ने फरमाया पता है आपने क्या अर्ज की? मैं अमीरुल मोमिनीन, फरमाया क्या? वहां प्यारे उमर, वहां क्या बात है? फरमाया तुझे और कोई शख्स नहीं मिला? सुभान अल्लाह। अगली गाली जी मेरा दिल नहीं करता कहना अल्लाह अकबर। इतने आपने फरमाया तशवीश में डाल देना है, क्या मैं ही मिला हूं? आपने फरमाया बोला क्या बात है यार, हौसला करो। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने भी तो बादशाहत की है ना, और वहां प्यारे उमर वो अल्लाह के नबी थे और मासूम थे, मैं कमजोर बंदा हूं। ये सहाबी रसूल जिनकी तरबियत हुजूर ने खुद फरमाई, हुजूर से डायरेक्ट दीन लिया जिन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा हुजूर की हदीसें कोट की हैं, कोट करने से मिला इन्होंने रिवायत की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो औरतों से डरते। सैयदना सईद बिन उमर रदी अल्लाह आमिर रदी अल्लाह तआला को सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला जब गवर्नर बनाकर भेजा है ना, तो फिर आपके इलाके के वजीर को आपने एक दिन खत लिखा, फरमाया अपने इलाके की आखिरी हदीस उसी दिन को नहीं ले गया। मैं 7 और सुना नहीं सुबह याद की थी कुछ को यार सुबह। मुझे पता है बहुत सारे लोगों की निगाह तो टाइम ला रही है, लेकिन मैं कहना जो टाइम सरकार देश की लंघ जे एक काम होगा को सुबह। आप तुम फंसे बैठे हो ना, तुम्हारे ख्याल में हकीकत तो तुम निकले बैठे हो, फस शैतान गया, फस शैतान गया, वो फसया बैठा, फस तुहाडा नफ्स गया। वो क्यों? क्योंकि वो अपना हैगा दुश्मन। वो कहते हैं जल्दी जल्दी निकलन किथों जन्नत चो। हुजूर की हदीस में क्या है, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है वो हिस्सा जिधर अल्लाह का जिक्र किया जाए वो जन्नत की क्यारी बन जाता है। तो पुत्र शैतान तुहानू जन्नत च बैठे देखा खुश नहीं होता, तुसी तो परेशान होए ना, टाइम बहुता हो गया, परेशान हो भी होया, तुसी खुश हो भी फस गया, असि निकल गए को सुभान। लेकिन खैर इस हदीस पाक पर इख्तिताम कर दूंगा को सुभान। सैयदना सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मतलब
اس علاقے کے وزیر کو بھیجا، آپ نے رکا، فرمایا اس علاقے کے جو مساکین ہیں نا، اس علاقے کے مسکین ہیں، گورنر بننے سے پہلے آپ کا اندازی زندگی کمال تھا تو سبحان اللہ، نئے سوٹ پانے، اچھے سوٹ پانے، کھانا اچھا، سونے کے لیے بستر اچھا، رنگ گار اچھا، ایک سٹائل تھا زندگی کا بڑے مزے سے. لیکن جب گورنر بنایا تو آپ نے خط لکھا وزیر کو، فرمایا اپنے علاقے کے، تمہارے علاقے کے جو ہے نا مساکین غریب بندے ہیں ان کی لسٹ بنا کر بھیجو تاکہ بیت المال میں مال آیا ہے. آج کیا ہوتا ہے، حکومت کیا کرتی ہے، چندہ اکٹھا کرتی ہے، تم سے ٹیکس لیتی ہے تو تاڑے لے کے کھا جاندی تو تاڑا اور بتا داندی. وہ فاروق اعظم پاس ہی نہ فاروق اعظم پاک کا دور تھا کو سبحان اللہ. اور تم بھی تو ایسے ہی کرتے ہو کہ میں ایک بندہ جو نفع دینا کہنے پونے کے لوگ ادھا ہی ہے نا، قلم لے لیا 10,000 در کہنے ہوں لاکھ دا نہ ویسیا چس نہیں آنی، ادھا ہی ہے نا. سبزی لے لی 100 روپے دی پیچھے ملی تے اگے 220 دی دینی ہے، وہ تو 50 کمالا تھوڑے، مینوں تو 50 دی تشویش ہوندی ہے. 100 لے لیا چل ادھ کمالا بڑی بات، ظلم ہو رہا ہے تو پھر اتنے بھی ادھا نہیں آنے ہیں چوری. سمجھے بات کو؟ اب بات کو اس کو غور سے سمجھو کو سبحان اللہ. سیدنا سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک، اتنا مقام تھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لسٹ بھیجو اپنے علاقے کے مسکینوں کی، بیت المال میں ٹیکس اکٹھا ہو گیا، مال آیا ہم نے بانٹنا ہے. راوی کہتے ہیں خدا کی قسم لسٹ میں 4تھے نمبر پر نام لکھا تھا سعد بن عامر. حسین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشویش میں پڑ گئے، پریشان ہوئے. وزیر سے آپ نے متفکر ہو کر میں یہ 4تھا جو نام لکھا ہے سعد بن عامر، یہ کون ہے، یہ کون سا سعد بن عامر ہے؟ عرض کی حضور وہی جس کو آپ نے گورنر بنا کر بھیجا ہے. میں یہ علاقے کے گورنر کا نام ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہاں وہی سعد بن عامر. تو آپ نے کہا بلاؤ ایک، بلکہ بلانے آپ نے کہا 1000 دینار لے کر آؤ. 1000 روپیہ لے کے اس وقت لایا، آپ نے تھیلی لی، فرمایا جا کر یہ میری طرف سے ان کو دے رہو. ایسی زندگی گزار رہا ہے اچھی کو سبحان اللہ. وہ اتنا بڑا گورنر ہو گیا، اب تو مال بڑھنا چاہیے ہوتا، بڑھ گیا آگے تو ٹھاٹ بات. خدا کی قسم مزے کی بات سنو، دستک ہوئی وزیر نے پیسے، ماجی نے فرمایا کون، ماجی پاک نے فرمایا کون، تو عرض کی گئی آپ سے کہا گیا کہ ہم نے سیدنا سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، تو انہیں بلائے کہا آپ سے کوئی ملنا ہے، آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے. تو اٹھ کر گئے، جا کر ملے تو جب 1000 دینار حضور یہ سیدنا فاروق اعظم پاک نے بھیجا. کہا کیوں؟ کہا آپ کا معاملہ بنا تھا، یہ سارے معاملہ آپ نے بتایا تو انہوں نے بھیجا ہے. خدا کی قسم رونے لگ پڑے، تشویش میں پڑے. آگے گھر ساری رات آگے سوتے تھے، ساری رات نہیں سوئے، اللہ کی عبادت کرتے رہے. عرض کی مولا یہ مجھ پر امتحان آ گیا. صبح فجر پڑی، فجر پڑھ کے سارا مسکینوں میں تبدیل کر تقسیم کر دیا، سارا مسکینوں میں تقسیم کر دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس چل کے فرمایا یا عمر آپ نے مجھے تشویش میں ڈال دیا، امتحان میں ڈال دیا، پریشان کر دیا. فرمایا کیوں، کس بات پر؟ یہ دینار بھیجے 1000. فرمایا وہ تو تمہارا حق تھا، بنتا تھا، حالات ایسے تھے. فرمایا آپ کیسی باتیں کر رہے؟ فرمایا تمہارا معاملے کیا بن گئے، حالات وہ تو تمہارا حق تھا. اور نہ مجھے پریشان نہ کرو، خدا کی قسم وہ پہلے کی بات تھی جب صاحب روزانہ سوٹ اچھے سے اچھا پہنا کرتا تھا، کھانا اچھا کیا کرتا تھا، پینا اچھا کیا کرتا تھا، پینا اچھا کرتا تھا، سوتا اچھا تھا، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتا تھا. میں جب آپ نے مجھ کو گورنر بنا دیا نا، میں نے قبول تو کر لیا ہے، تب سے میں نے چین سے سویا نہیں ہوں. یہ اللہ کی بارگاہ میں حساب کیسے دے. تو یہ ان کو بھی، حکمرانوں کو بھی چاہیے اور یہ آپ کو بھی چاہیے. اور قرآن پاک سے محبت مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ گالے ساری کہ ہمارے آقا کی نعت ہے، ہمارے آقا پر ہمارے رب نے قرآن نازل کی. تو آج سے نیت کرو، چلو زیادہ نہیں تو 3 رکوع روز دے پڑھ لیا کرو. کتنے رکوع؟ رمضان آئے تو پھر رمضان شریف میں تمہارا سال میں 1 مرتبہ بندے کا حق بنتا ہے. قرآن پاک کا ہم پر حق ہے کہ سال میں 1 مرتبہ ختم کیا جائے. تو بھی میں پوچھ لوں تو شاید مشکل ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو وقت بھی ادامہ بناؤ کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ لگے تسی قرآن پڑھ دیں کو سبحان اللہ. حضور کی سرجی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سرکار سے عشق کرو، حضور کی اطاعت کرو، اسی میں کامیابی ہے. اللہ